اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ہود، حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، اور نوح علیہ السلام کی قوم جب برباد کر دی گئی اور ان میں سے چند لوگ بچا لیے گئے تو تاریخ سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا سام۔ ان کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کو عاد کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے نام پہ ہی اس قبیلے یا قوم کا نام عاد پڑ گیا۔ اور یہ قوم جو تھی یہ عرب کی تاریخ میں بہت بہت زیادہ مشہور بھی تھی اور بہت پرانی تھی، اور ظاہر ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگر اس قوم کا ذکر آ رہا تو کافی پرانی ہوگی۔ ان کی کہانیوں میں، شاعری میں، اس طرح تاریخی جو واقعات وہ بیان کرتے تھے ان میں بے تحاشا ذکر تھا، مگر ویسے یہ کوئی خاص آئیڈیا نہیں تھا کہ کہاں ہے، کیونکہ عاد کے نام سے بھی 2 قومیں تھیں، تو ایک کو وہ عاد اولا کہتے تھے، ایک کو عاد دوم کہتے تھے یا عاد ثانی کہتے تھے، اور عاد ثانی کے متعلق شاید انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ پھر 1990 میں کہیں یہ ایکسپلور ہوا ہے علاقہ عمان کے نزدیک، اس کو اوبر کہتے ہیں۔ اگر آپ وہ گوگل میپ سے جا کر دیکھیں گے نا تو اوبر لکھ کے سرچ کریں، اس کو وہ اوبر بھی کہتے ہیں اور گوبر بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر اپیرنٹلی قوم عاد کے شہر کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ آثار ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے یہاں موئنجو دڑو کے ہیں، کیونکہ اس کی عمارتیں وغیرہ تو تباہ ہو گئی ہیں اور بنیادیں وغیرہ رہ گئی ہیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے اس سے تھے۔ اس سام کی وجہ سے اردو زبان میں یہ جو ابراہیمی مذاہب ہیں انہیں سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کو انگریزی میں سیمیٹک کہتے ہیں، اور اس سیمیٹک سے ہی پھر وہ مشہور لفظ ہے جس کو اینٹی سیمیٹک کہتے ہیں، کہ وہ لوگ جو یہودیوں کے خلاف ہیں ان کو اینٹی سیمیٹک کہا جاتا ہے۔ ویسے ڈکشنری کے لحاظ سے تو جو بھی یہودیوں، عیسائیوں یا مسلمانوں کے خلاف ہوگا وہ سارا ہی اینٹی سیمیٹک میں آئے گا، بٹ پھر اب رائج جو اس کی اصطلاح ہوگی ہے وہ یہودیوں کے متعلق ہے۔ تو قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے لیے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، اخاہم، ان کے بھائی عاد کو۔ بھائی عاد کا مطلب انہی کے قبیلے میں سے تھے، تو یہ جن کا بھی ذکر آ رہا ہوتا ہے اس میں منکم یا اخاہم اس طرح کے الفاظ آئیں گے۔ ایک حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق یہ الفاظ قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوتے۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے، غالباً وہ باہر سے آئے تھے، اور پھر شادی انہوں نے اس قوم میں کی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یا کزن کے بیٹے تھے، اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ تھا۔ خیر وہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں بہرحال اگر آپ کی قوم میں سے ہی رسول ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں ہی نبی بنا کے بھیجے گئے، اور ان کی قوم کے لیے بہت آسان تھا۔ اگر باہر سے کوئی شخص آتا تو ان کو مشکل ہوتی، کنفیوژن ہوتی، وہ سوچتے کہ یہ کوئی سیکھ پڑھ کے آیا ہے، یہ ہمیں قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں کسی طرح امپریس کر رہا ہے کیونکہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے درمیان میں پروان چڑھے، آپ نے وہیں پہ جو بھی سیکھا سب کو معلوم تھا، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ نے کچھ اسکول وہ ٹائپ تعلیم حاصل نہیں کی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ آپ نے جو ٹریول بھی کیا وہ بھی ان کو معلوم تھا کہ کتنا ہی ٹریول کیا، وہاں سے کتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو اب جب آ کے حضور نے خدا کا پیغام پیش کیا تو پہلے تو ان کو یہ پتا تھا کہ 40 سال ہم میں رہے ہیں تو یہ سچے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور خیر ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول نہیں بھی بنایا گیا تھا تب بھی آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ پوری قوم اس بات کی گواہ تھی، بلکہ آپ کا نام صادق اور امین رکھا ہوا تھا۔ ہمیں اپنے اوپر یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر نبی کے امتی ہیں تو ہم کتنا سچ بولتے ہیں، مطلب ہمارا کیا فریکوینسی ہے کہ ہم نے ہفتے میں ایک جھوٹ بولتے ہیں، مہینے میں بولتے ہیں، یہ ساری زندگی کبھی بھی نہیں بولتے۔ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں
اس کلام سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں۔ اس وجہ سے اصولاً جو بھی ان کے سمجھدار لوگ تھے ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ان سمجھدار لوگوں میں حضرت ابو بکر، حضرت علی بھی شامل تھے، تو انہوں نے فوراً مان لیا۔ اور ان سمجھدار لوگوں میں ابو جہل بھی تھا، جس کو سمجھ لگ گئی کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اس نے ڈھٹائی کی وجہ سے نہیں مانا۔ تو قوم کے اوپر ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایڈیشنل انعام ہو جاتا ہے کہ اللہ انہی میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیج دے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اب یہاں الفاظ تو یہ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا کہ اور ہم نے بھیجا، تو وہ یہاں انڈرسٹوڈ ہے۔ ہمارے ہاں کہیں گے اور اسی طرح بھیجا، یا اور اسی طرح ہم نے بھیجا۔ ہم اردو میں جب اگلا ذکر کریں گے تو یہ الفاظ پورے استعمال کرتے ہیں، عربی میں صرف یہ جو واو ہے اس سے وہ پورا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کیونکہ اردو ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، قالا، انہوں نے کہا، انہوں نے دعوت دی، وہی دعوت دی جو سب رسول دیتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، یعنی قومن ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہ لگائیں گے تو قومی ہو جاتا ہے میری قوم۔ یہ جو ہے ایٹ ٹائمز یہ امٹ ہو کے مختصر ہو کے زیر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ۔ اگر ہم کبھی اس کو علیحدہ سے پڑھنا چاہیں تو ہمیں رول یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو درمیان والا لیٹر ہے جس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اگر اس پر پیش ہے تو الف پر بھی پیش ہوگی، او عبدو پڑھیں گے۔ اگر اس پر زیر یا زبر ہے تو پھر الف کے اوپر زیر ہوگی، پھر اس کو اعبدو یعنی اضرب، افتح، اسمع، اس طرح کر کے پڑھیں گے۔ تو اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارے لیے۔ ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو، کیا، نہیں۔ یہاں کانٹیکس ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے نہیں، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کا غیر یعنی اس کے سوا۔ جیسے غیر ملکی ہوتا ہے ملک سے ہٹ کر، غیرہ اس سے ہٹ کر، اس سے ہٹ کر اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، اس میں پھر ہم آ کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، فا کا ہو جائے گا پس کیا نہیں تم ڈرتے، کیا تم نہیں ڈرتے۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، وہی بات ایک دوسرے انداز میں یہاں بیان کر دی گئی۔ بات وہی ہے کہ مجھے تو خوف ہے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا، تمہیں ڈر محسوس نہیں ہو رہا، تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اور جب حضرت حود علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں فلا تتقون، اور ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے نصیحت بنا کر بھیجا ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہمیں یہ چیز اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس کے حضور کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو کیا ہم ڈرتے نہیں اس چیز سے کہ ہم جو جو کام کر رہے ہیں کل کو اس کا جواب کیسے دیں گے، چاہے وہ پیسے کمانے کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ پیسے خرچ کرنے کے لحاظ سے ہوں، چاہے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لحاظ سے ہوں۔ جب بھی ہم کسی سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، غصے کا مظاہرہ کریں، رشوت ستانی کا مظاہرہ کریں، کاروبار میں ملاوٹ کریں، کوئی کام کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، اس نے دعوت دی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، پس تم کیا ڈرتے نہیں ہو۔ حضرت حود علیہ السلام کے متعلق بھی جو قرآن شریف میں کچھ تفصیلیں آتی ہیں، میں تھوڑی سی بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ایک پوری پکچر ایک پہلے ہی دفعہ چونکہ ذکر ہو رہا ہے قوم عاد کا تو آپ کے سامنے آ جائے۔ الم تر کیف فعل
ربک بھی عاد، تو سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو اونچے اونچے ستون بناتے تھے، اور عاد کو عاد ارم بھی کہتے ہیں۔ ارم اب یا تو شہر کا نام تھا شاید۔ ان کی طرح کی کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ بہت لمبے چڑنگے چوڑے ہوتے تھے، بہت طاقتور تھے، اور پھر ان کی جو بلڈنگ وغیرہ بھی تھیں وہ بھی ایسی زبردست تھیں کہ ان کے ایسی اور کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ اور جب حود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا کہ تم کیا کرتے ہو، ہر اونچے مقام پر ایک بیکار لا حاصل یادگار عمارت بنا لیتے ہو، اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو پھر بڑے جبار بن جاتے ہو، کیونکہ وہ تھے بھی بڑے اسٹرانگ۔ ان کا جواب کیا تھا؟ ہمارے اوپر تو برابر ہے، آپ ہمیں نصیحت کریں یا ہمیں نصیحت نہ کریں، یہ تو باتیں پہلے سے چلی آ رہے ہیں، ہمیں کوئی عذاب وغیرہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو، کیونکہ وہ بھی بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، کہ ہمیں پھیر دو ہمارے معبودوں سے، بس پھر لے آؤ جس کا تم ہمیں ڈراوا دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ حضرت حود علیہ السلام نے بھی وہی بات کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، سب رسول کرتے آئے، کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کب تمہارا ٹائم پورا ہوگا، میں تو تمہیں وہ پہنچا رہا ہوں جو مجھے پیغام دیا گیا، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ تم بڑے نادان لوگ ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل آ رہا ہے ان کی طرف، تو وہ خوش ہو گئے، یعنی خوش ہو گئے، میں بتا رہا ہوں الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے دیکھا ایک بادل ان کی طرف آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن وہ تو وہ تھا جس کی انہوں نے جلدی مچائی ہوئی تھی، یعنی عذاب۔ یہ ہوا تھی جس کے اندر دردناک عذاب تھا۔ اب یہ ہوا کا بھی جو ذکر آتا ہے نا وہ کئی طرح سے آتا ہے۔ اس عذاب نے کیا کیا، اس نے ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا اپنے رب کے حکم سے، اور ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے صرف گھر نظر آتے تھے اور یا رہنے کی جگہ نظر آتی تھی، اور کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو ہوا کی کیفیت کیا تھی؟ بے شک ہم نے بھیجی ان کی طرف ایک ہوا جو سخت طوفانی تھی، اور ایک مستقل نحوست والے دن میں تھی، اور وہ اس طرح لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے اگر آپ نے کبھی دیکھا جو کھجور اگر کٹ کے پڑی ہوئی ہو نا تو اس کا تنا جب سوکھ جاتا ہے اور کھوکھلا ہو جاتا ہے اور بڑا لائٹ ویٹ سا ہو جاتا ہے، تو جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں اس طرح اٹھا اٹھا کے ان کو پھینک رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ہوا بھیجی جو بنجر تھی، یعنی ان میں کوئی خیر نہیں تھی، اور اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، جس چیز پر بھی وہ گزری اس نے اس کو ریزا ریزا کر دیا، اس کو بالکل جس طرح ہڈیاں بوسیدہ ہو کے ختم ہو جاتی ہیں اس طرح کر کے رکھ دیا۔ اور عاد کو ہم نے ہلاک کیا ایک شدید طوفانی آندھی سے، اور ہم نے ان کے اوپر وہ مسخر کیے رکھی یا ان کے اوپر مسلط کیے رکھی 7 راتیں اور 8 دن۔ اگر امیجن کریں کبھی، اگر کسی نے دیکھا ہو یا کوئی امریکہ وغیرہ میں رہا ہو نا تو وہاں پہ وہ ٹوسٹر آتے ہیں، ہوا کے بگولے ہوتے ہیں، وہ جس جگہ سے گزر جاتے ہیں نا وہ جگہ بالکل برباد ہو جاتی ہے، مطلب جنگل سے گزریں گے نا تو آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے جنگل کو کسی نے اوپر سے پکڑ کے کھول دیا، اور وہ بگولا کتنی دیر وہاں رہتا ہے؟ چند منٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ طوفانی آندھی بھیجی، یہ 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، تو تم دیکھو گے کہ وہ ایسے گرے پڑے ہیں جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں، پھر کوئی دیکھو ان کا کیا بچ گیا۔ تو یہ ایک اوورال ان کی پکچر ہے کہ سب سے زبردست قوم تھی، بڑی بڑی زبردست عمارتیں بناتے تھے، اور اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آیا، جب اللہ نے ان کو تباہ کر دیا تو اس قوم میں سے کوئی نہیں بچا۔ اور جب بھی کبھی کوئی جائے مثلا اگر مصر وغیرہ جائے تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے جائے
کہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، صرف سیر تفریح کر کے نہیں آ جانا چاہیے۔ اچھا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم سے، انا بے شک ہم، لنراکا ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی صفاحت، صفاحہ صفی ہوتا ہے بے وقوف، جیسے فقیہ ہوتا ہے سمجھ بوجھ رکھنے والا، تو ہم تجھے دیکھتے ہیں بے وقوفی میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَظُنُّكَ، یعنی یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زوئیں نون نون، ظنّا یا ظنّو، اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا۔ لَنَظُنُّكَ، لام سے ایمفیسس آ گیا، نون کے اوپر شد ہے، اس سے بھی ایمفیسس آ گیا، ہم تو پکا پکا گمان کرتے ہیں تجھ کو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ اب یہ بھی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ تم تو گمراہ ہو، اسی طرح یہ کہتے تھے کہ تم تو بیوقوف ہو، تم تو بالکل جھوٹے ہو، حالانکہ ان کو معلوم تھا۔ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو پھر جب اتمام حجت ہو جاتا ہے، جب ان کی دعوت اختتام پر پہنچتی ہے، تو اس وقت اب اس چیز کا امکان نہیں ہوتا کہ لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آئی ہوگی، ان کے ساتھ ایسی نشانیاں، ایسا میسج آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بالکل سچی بات کر رہے ہیں، اور وہ پھر ڈھٹائی کی وجہ سے اڑے رہتے ہیں، اور یہ ان کی ڈھٹائی کی مثالیں ہیں۔ تو جب وہ ڈھٹائی کی وجہ سے اڑے رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کا رسولوں کے معاملے میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، ان پر عذاب لایا جاتا ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، بے شک ہم تو تجھے ایک بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، ایک کھلی ہوئی حماقت میں دیکھتے ہیں، اور ہم تو گمان کرتے ہیں تجھے جھوٹوں میں سے۔ قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، نہیں ہے مجھے لاحق کوئی بے وقوفی، نہیں ہے میرے ساتھ کوئی بے وقوفی، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول من رب العالمین، جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، کہ مجھے کوئی بے وقوفی نہیں لاحق، نہ ہی مجھے تو تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کوئی میں تم سے اجر تو مانگ نہیں رہا، میں تو تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو اس کام سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو اور اس عذاب سے بچ جاؤ۔ کیوں میں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے جہانوں کے رب نے اپوائنٹ کر کے بھیجا ہے تمہارے پاس، تو میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے نا، میں نے تو تمہیں پیغام پہنچانا ہے۔ اب تم چاہے میرا مذاق اڑاؤ، چاہے مجھے بے وقوف کہو، میرے میں نہ تو کوئی بے وقوفی ہے اور نہ کوئی جھوٹ ہے۔ یہاں یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کی حیثیت ہم نے سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، کہ جو لوگ رسول کا جان بوجھ کر انکار کریں گے ان کو دنیا میں ہی عذاب آ جائے گا، تو ان کے ساتھ آ کے کر رہے ہیں لوگ بدتمیزی، ان کا اڑا رہے ہیں مذاق، اور آپ ان کا جواب دیکھیں کہ کتنے پولائٹلی ان کو جواب دیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے کھلے بے وقوف ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں یعنی ایک سٹائل جو ٹون ہے نا الفاظ سے محسوس ہوتی ہے کہ کس ٹون میں کس انداز میں اللہ کے رسول لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم جنرلی یہاں دیکھیں، ہمارے ہاں کسی کے پاس دین کی نالج ہے، ضرور نہیں کو عالم ہو، ذرا سی کو دین کی نالج آ جائے، ہمیں پتہ لگ گیا جی کہ نماز پڑھنی ہے یا نماز کی عادت پڑ گئی ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، جو دوپٹہ نہیں کرتے، جن میں اور خامیاں ہیں، ایسے تحقیر آمیز طریقے سے لوگ ان سے بات کرتے ہیں۔ اس میں جو ایکسیپشن ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، وہ بھی سب پہ نہیں ہے، بٹ جو تبلیغی جماعت ہے ایسوسیٹ ہو جاتا ہے نا، ان میں ریلیٹیولی تھوڑی سی
نرمی ہوتی ہے، خود میں یہ تکبر میں مبتلا نہ ہوں کہ میں نے تو جنت میں جانا ہے اور ان لوگوں نے جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ اللہ کے رسول جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کتنے سافٹ طریقے سے بات کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے، اور لیکن میں رسول ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیام، وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے ناصح ہوں، نصیحت کرنے والا یعنی خیر خواہ ہوں، اور امین ہوں یعنی امانت دار ہوں، یعنی دیانت دار ہوں، قابل بھروسہ ہوں۔ مجھے جو رب نے پیغامات دیے ہیں میں پوری دیانت کے ساتھ تمہیں پہنچا رہا ہوں، اس میں چینجز نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کرتے کہ وقتی طور پر قوم کو خوش کرنے کے لیے پیغام اوپر نیچے کر دیں۔ یہ والی پرابلم بھی بعض اوقات ہمیں پیش آتی ہے، خاص طور سے وہ لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، جب انہوں نے نان مسلم سے بات کرنی ہوتی ہے، اب وہاں ایک تو خیر انڈرسٹینڈنگ کی ویکنس تو ہوتی ہے، ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے جو خیر مجھے ویکنس لگ رہی ہے، ضروری سب کو لگے۔ بیسک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہر غیر مسلم جو ہے نا وہ کافر نہیں ہوتا، کافر وہ ہوتا ہے جس نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا ہو۔ اچھا، لیکن زیادہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی جو نان مسلم ہے وہ کافر ہے، تو کافر کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ پکے جہنمی ہیں، وہ جہنم میں رہیں گے، کبھی نکل ہی نہیں سکیں گے۔ تو اگر وہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو کہہ دیں گے کہ بھائی تم تو پکے کا جہنمی ہو۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نان مسلم کو کوئی تبلیغ کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ پورا میسج ڈیلیور نہیں کرتے، اس میں سافٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیچرل بھی ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے بات کر رہا ہے اس کی بات سنے سمجھے، لیکن اللہ کے رسولوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، وہ پیغام کو ایز اٹ از پہنچاتے ہیں۔ ہاں، پیغام کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور پیغام کی انڈرسٹینڈنگ بالکل کلیئر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا ہے وہ پکے جہنمی ہیں، اور وہ لوگ نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ نان مسلمس کے کیس میں جہنمی ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے، اسی لیے ان کو جا کے آپ تبلیغ کریں گے۔ مسلمانوں کو تو چلو خود بخود ایک موقع حاصل ہے کہ کسی بھی وقت اللہ ان کو ہدایت دے دے تو قرآن پڑھے اور صحیح ہو جائے۔ نان مسلم بیچارے جو ہیں ان کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو وہ پیغام پہنچائیں۔ تو اس کے اندر پھر جب پیغام پہنچائیں تو انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنے کے بعد بالکل صحیح صحیح پہنچانا چاہیے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں پہنچاتا ہوں تمہارے تک اپنے رب کے پیام، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دیانت دار۔ اوا عجیب تم، اس میں بھی واؤ کا ترجمہ پہلے کریں گے، اور کیا عجیب تمہیں عجیب محسوس ہوا، یہ بات عجیب لگی، ان کے جا، عربی میں جا کا مطلب اردو میں ہوتا ہے آنا، کہ آیا کم تمہارے پاس، تو تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے پاس آیا۔ یہ بات بھی پہلے نوح علیہ السلام کے کیس میں بھی گزر چکی ہے۔ ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ذکر، تمہارے رب کی یاد دہانی نصیحت، اعلی رجل منکم، ایک شخص پر تم میں سے، یعنی تم میں سے یہ ایک شخص تھا جس کے اوپر یہ آ گئی، یہ بات تمہیں عجیب لگی ہے۔ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، آگاہ کرے، ہوشیار کرے، وارن کرے۔ تو وہاں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اور کیا یہ بات تمہیں عجیب لگی کہ آیا تمہارے پاس، یا آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی یاد دہانی ایک شخص کے واسطے سے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ تمہیں خبردار کرے۔ وَاسْکُرُوا، اور یاد کرو، از، جب، یہ وَاسْکُرُوا از جو ہے نا، اس میں جو اس کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب
ایک اور قرآن شریف میں اکثر آپ لفظ دیکھیں گے ایزا، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے جب، لیکن از جو ہے یہ کسی چیز کی طرف ریفر کر رہا ہوتا ہے. تو جب اکیلا از آئے، جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا اس قال ربک للملائکہ، تو اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اور یاد کرو جب، یہاں پہ وہ الفاظ بھی آ گئے. اذا سمبل والا جب ہوتا ہے، وہ تو ایک بات ہو رہی تھی، اس نے یوں کیا جب اس نے وہ کہا، جیسے انگریزی میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ جو از ہے یہ اکیلا وین نہیں ہے، یہ ایک خاص واقعے کو ریفر کرتا ہے. اور یاد کرو جب جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، خلفاء، خلیفہ، جانشین، نائب. جانشین نائب مطلب جس طرح پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک علاقے میں تھی اور شاید وہی علاقہ تھا دنیا میں جہاں آبادی موجود تھی، اس کے بعد تم لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا. من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد. وزادکم فی الخلق بسطہ، اور زیادہ، اس نے زیادہ کیا، تم کو، اس نے زیادہ کیا تم کو، یعنی مطلب تمہیں زیادہ عطا کیا. کیا عطا کیا؟ فی الخلقی، تخلیق میں، تخلیق میں زیادہ کیا. کس لحاظ سے؟ بسطتن. یہ بسطتن جو ہے یہ لفظ ہے بے سین اور توئیں. بسطا یا بسوطو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلانا. اسی سے پھر شطرنج کی مثال کے طور پر بساط ہوتی ہے، کیونکہ وہ پھیلائی گئی ہوتی ہے. تو اس نے تمہیں تخلیق میں، کشادگی، پھیلاؤ میں زیادہ کیا. مطلب یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے تمہیں وسعت اور کشادگی عطا فرمائی. مطلب یہ ہے کہ تم لمبے چوڑے اسٹرانگ لوگ تھے، یہ ان کی خوبی ہے. فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کے کرشموں کو. اللہ کی نعمتوں بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اللہ کی شانوں کو بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کی عظمت کو یاد رکھو. اصل چیز کیا ہے کہ جب آپ نے شعور کو اپنے اس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، ادھر ادھر آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ کو کسی نے آ کے بتانا ہے کہ دیکھیں جی یہ فلاں بزرگ یا فلاں بت یا فلاں فرشتے کی وجہ سے آپ کو یہ نعمت ملے گی، تو آپ پھر اس کے آگے جھکیں، نظر چڑھائیں، منت مانیں. بچہ بیمار ہے تو جائیں فلاں دربار پہ جائیں، وہاں پہ جھاڑو دیں، وہ بابا جی کی روح خوش ہو جائے گی، آپ کے بچے کو صحیح کر دے گی. تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ شان اور کرشمہ اور نعمت وہ اللہ کے پاس ہے. تو اگر کوئی بھی آرزو، خواہش، مصیبت کے اندر نکلنے کی جو تمنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے. تو اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دے دی. اب جب تمہیں شکر کا موقع آتا ہے یا دعا کا موقع آتا ہے تو تم خدا کے سوا کسی کی طرف جب پلٹتے ہو، اور چاہے خدا سے بھی مانگتے ہو اور کسی اور سے بھی مانگتے ہو، تو ادھر توجہ دیا جا رہی ہے کہ نہیں، اللہ کی شانوں کو یاد رکھو. کائنات کو دیکھو، کائنات میں ہر طرف اللہ کی شانیں بکھری ہوئی ہیں، اور جب اللہ کی شانوں کو دیکھو گے تو یہ چیز کرسٹل کلیئر ہو جائے گی کہ ایک ہی ہستی ہے جو خالق بھی ہے، اور ایک ہی ہستی ہے جو انتظام چلا رہی ہے. اسی کے لیے خلق بھی ہے، اسی کے لیے فیصلہ بھی ہے. تو اسی نے فیصلہ کرنا ہے، اسی کی طرف توجہ دو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور یہ جو فلاح کا لفظ ہوتا ہے اس کے اندر محنت کر کے کامیاب ہونے کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جو کسان ہے اس کو فلاح کہتے ہیں. تو اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی، مگر ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کی شانوں کو یاد رکھو. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں خلیفہ قوم نوح کے بعد، اور تمہیں بخشی کشادگی تخلیق میں یا جسامت میں. پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی شانوں کو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور جو یہ ذکر
خاص ایک کیا جا رہا ہے کہ تمہیں خلیفہ بنایا قوم نوح کے بعد. یہ وہی بات ہے جو پیچھے گزر چکی تھی کہ جب اصلاح ہو جائے اس کے بعد جو فساد پھیلایا جاتا ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. تو قوم نوح نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لی، وہ غرق ہو گئے. اب جو لوگ بچے تھے وہ مومن تھے، نیک تھے. اور اب زمین میں جو حکومت قائم ہوئی، ظاہر ہے ان کی کوئی نہ کوئی ایک سسٹم تو ہوگا، تو وہ حکومت مصلح حکومت تھی، اس کے اندر خوبی تھی، اچھائی تھی، نیکی تھی. اس کے بعد پھر اس میں بدعتیں پیدا ہوئیں، اس میں شیطان کے وسوسے آئے اور لوگ سیدھے رستے سے ہٹ چلنے لگے اور زمین میں اصلاح کے بعد انہوں نے فساد پھیلا دیا. تو یہ بہت زیادہ سنگین جرم ہے. قالو، وہ بولے، کیا جئتنا، جا، وہ آیا، جئتا، تو آیا، کیا تو آیا نہ ہمارے پاس. تو اب یہ قوم کا جواب ہے، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم عبادت کریں اللہ کی اکیلے، صرف ایک اللہ کی بات کریں، صرف ایک اللہ سے مدد مانگیں، صرف ایک اللہ کو پکاریں. وَالنَّذَرَ، اور چھوڑ دیں، مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ان لوگوں کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. یعنی اللہ کو وہ مانتے تھے، یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. ان کو کوئی یہ نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو تو جانتے تھے، ظاہر ہے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یا ان کے ساتھیوں کی اولاد میں سے تھے. تو اللہ کو تو وہ مانتے تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں گے جو خدا کے سوا کسی اور سے مدد مانگتا ہے، اس کو پکارتا ہے، چاہے حضرت علی سے مانگتا ہے، تو اس کی مین دلیل کیا ہے؟ مین دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو یہ منصب عطا کیا ہے حضرت علی کو کہ وہ ہماری مدد کریں. اور ہم اس لیے مانگتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں بس پتہ ہے ہم مانگتے ہیں. کہاں سے پتہ ہے؟ وہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اور یہی ان کے پاس انفارمیشن. قرآن شریف میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگو. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ نے اپنا زندگی کا اور دنیا کا نظام چلانے کا جو اختیار ہے وہ کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا ہے، تو ان لوگوں کو استعمال کر سکتے ہو اور اللہ کے سوا ان کو اسے بھی پکار سکتے ہو. نہیں، قرآن میں تو یہی لکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب اس کے ساتھ بیچ میں وہ دلیلیں گھڑنی شروع کر دیں کہ نہیں نہیں ویسے بھی تو مدد مانگتے ہیں، امیر آدمی سے غریب آدمی بھی تو مدد مانگتا ہے. کس کو نہیں پتا کہ وہ مدد مانگنا اسباب کے ذریعے سے ہے، وہ فرق چیز ہے. اور جو مدد مانگی جاتی ہے بغیر اسباب کے، وہ چاہے جنوں سے مانگے، فرشتوں سے مانگے، نبیوں سے مانگے، ولیوں سے مانگے، بزرگوں سے مانگے، بتوں سے مانگے، جس سے بھی مانگے، وہ سب کا سب شرک ہے. اگر حضرت علی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے تو پھر کس سے مدد مانگنا شرک ہے؟ مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دے. ان کا بھی یہی والا جذبہ تھا، بہت خدا خوفی اپیرنٹلی انہوں نے گھڑی ہوئی تھی اس کے اندر. تو یہی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور آبویسلی یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں. اور یہاں پہ بھی ایک چیز اور بڑی ذہن میں رکھنے والی ہے. ہم نے پہلے بھی ایک وقت سوال کیا تھا تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہمارا ہندوؤں سے، عیسائیوں سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھ کر اس کو سمجھیں اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں. ان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے، آپ پکے دوزخی ہو جائیں گے. اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے کہ آپ بچ جائیں کیونکہ آپ جھوٹے دین پر ہیں. تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے، آپ کے شعور جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے اس کا تقاضا ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر اس کو سمجھیں اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑیں. ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے لیکن ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں اور ایک جینوین مطالبہ ہے. لیکن جب ہمارا اپنے اوپر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم یہ بیان دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم تو اس کو سمجھ نہیں سکتے،
قرآن کو تو وہ سمجھ سکتا ہے جس نے 14 علوم حاصل کی ہوں، اور جس کو اچھی طرح پتہ ہو، اور جس کو عربی زبان صحیح سے آتی ہو، اور جس نے مدرسے میں 8 سال کا درس نظامی کیا ہو، وہ سمجھ کے بتا سکتا ہے۔ ہم تو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہم خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو کیسی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہندوؤں سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ لو، انہوں نے کون سے 14 علوم حاصل کیے ہیں، بٹ ان کو کہتے ہیں نہیں نہیں پڑھ لو، تمہیں ہدایت ملے گی اور تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور اپنی قوم کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ خبردار قرآن نہ پڑھنا، تم پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے پاس 14 علوم نہیں ہے۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ قرآن کو پڑھ کے مت سمجھو۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جب بھی قرآن کا مطلب سمجھنا ہے تو ضرور مفتی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس جاؤ۔ اگر یہ بات ہو تو یہ جواب عیسائیوں کا بھی ہوگا کہ دیکھیں یہ بات یہ آپ ایسے کریں، میرے پادری صاحب کو جا کے سمجھا لیں۔ میں تو نہیں قرآن پڑھ سکتا، میں تو بائبل تک نہیں پڑھ سکتا، تو میں قرآن کہاں سے پڑھوں گا، اور میں کہاں سے اس کو سمجھ کے ہدایت حاصل کروں گا؟ تو آپ جائیں پادری صاحب کو سمجھائیں، اگر وہ آپ کی بات مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان سے قادیانیوں سے ڈسکشن کریں، وہ کہتے ہیں آپ مربی صاحب کے پاس چلیں، مربی صاحب سے پوچھ لیں۔ میں تو ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا نا، مجھے تو جب پتہ لگ گیا جس گھر میں پیدا ہوا تھا میں نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ بیس ہی کتنی عجیب و غریب ہے کہ نان مسلمز کو ہم یہ کہیں کہ آپ قرآن پڑھیں اور سمجھیں، اور خود سمجھنے کو تیار نہیں، اور ساتھ اس کے ہم نے دلیل گھڑی ہوئی ہے کہ ہم خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نعوذ باللہ ہمیں ہدایت کی بجائے گمراہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہم سے جو سوال ہوگا وہ ہماری معلومات، ہماری انفارمیشن، ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق ہوگا۔ ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی قرآن کے ذریعے کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے، اور مفتی صاحب نے اس کے حق میں فتویٰ دے دیا ہو تو ہم کہیں اچھا جی مفتی جانے تھے، مفتی کی قبر سے فرشتے آگے پوچھن۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ ہم سے ہماری قبر میں فرشتے ہمارا سوال کریں گے، وہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ مفتی صاحب نے یہ فتویٰ کیوں دیا تھا، وہ تو ان سے پوچھیں گے۔ ہم سے وہ یہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنا دماغ کیوں نہیں استعمال کیا۔ تو باہر انہوں نے یہ کہا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دیں۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے؟ اور اس پر ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا فَأْتِنَا بِمَا۔ فَأْتِنَا بِمَا جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ یہ ورڈ ہے الف تے اور یہ، اس سے جو 3 لیٹر ورڈ بنتا ہے یہ ضربہ سے ہے، یعنی ضربہ یضربو جیسے ہوتا ہے، تو یہ ہو جائے گا عطایا، اور یضربو کی جگہ ہو جائے گا یہ، یعنی یہ زبر الف پر جزم یاتیو، یوں بنے گا۔ تو یہ پھر جب فلو میں بنتا ہے تو یہ بن جاتا ہے عطا یاتی، عطا یاتی، یہاں جزم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ اس سے جو باب افعال بنتا ہے وہ ہوتا ہے آتا یوتی۔ آتا یوتی کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، یعنی کسی کو دینا۔ تو اسی سے پھر جو مشہور دعا ہم پڑھتے ہیں ربنا آتینا، اے ہمارے رب دے ہمیں، تو اس میں آتا یوتی کا فعل امر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تھا عطا یاتی کا فعل امر، یعنی آتینا نہیں ہے، یہ اصل میں یہاں پر تھا ائتنا، اور پھر فے لگ گیا تو وہ پھر وہ الف کیونکہ وصلی ہوتی ہے حمزہ تو وہ ختم ہو جاتی ہے، تو فاتینا ہو گیا۔ تو فاتینا کا مطلب ہوتا ہے آ ہمارے پاس، اور بی کیونکہ ساتھ آ گیا تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا لا ہمارے پاس۔ فاتینا بما، تو پھر لے آ ہمارے پاس وہ چیز جس کا تعیدنا، وعدہ یعیدو کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا یا وعید دینا۔ وعدہ ذرا پازیٹیو سینس میں استعمال ہوتا ہے، وعید دھمکی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو لیا پھر جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یہ ان کا بیان تھا، جواب تھا کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ باپ دادے کے دین کو آگے بڑھاتے، اس کی شان و شوکت بڑھاتے، ساری دنیا میں تمہاری قوم کا شہرہ ہے،
اور اپیرنٹلی یہ جس جگہ واقع تھے وہ بھی اسی طرح جیسے مکہ شریف ایک جگہ تھی، یہ بھی عمان کے ساحل کے قریب جگہ بنتی ہے، اور جو ہسٹوریکل آپ پھر ڈیٹا نکالتے ہیں نا تو قافلوں کی گزرگاہوں کے انٹرسیکشن پہ ہے، تو غالباً قافلے یہاں سے گزر کے جاتے تھے جیسے مکہ میں ہوتا، تو وہ سب لوگ اس قوم کو مانتے بھی تھے، قوم بھی بڑی جبار تھی، بڑی زبردست تھی، زور آور تھے، ٹیکنالوجی بھی بہت زبردست تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری عزت میں اضافہ کر دے اور ہمارے باپ دادا کے دین کو بڑھاتے، تم نے ہم سے عجیب و غریب مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اس طرح کی تم نے باتیں کرنی ہے تو بس ٹھیک ہے پھر لے آؤ جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، پس لے آؤ ہمارے پاس جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو یعنی عذاب سے اگر تم سچے ہو۔ قال فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس، واقع ہو گئی تمہارے اوپر، مسلط ہو گئی تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس ناپاکی، وغضب اور غضب، یعنی ناپاکی گندگی، قرآن شریف میں جیسے آتا ہے نا کہ یہ جو شرک کرتے ہیں یہ جو بت ہیں یہ گندگی ہیں، یہ ناپاک ہیں، تو جو شرک ہے وہ گندگی ہے، یہ گندگی میں وہ لتھڑ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اس کے اندر انوالو کر گیا، انڈلج کر لیا، تو پھر وہ ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کے اوپر مسلط ہو گئی، تو ناپاکی بھی ان پر مسلط ہو گئی اور اللہ کا غضب، اللہ کا قہر بھی ان کے اوپر مسلط ہو گیا، یعنی انہوں نے کہا یہ تو اب ہو گیا، تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو لے آؤ، وہ عذاب تو بھائی ٹھیک ہے پھر اب یہ طے ہو چکا ہے جو تمہاری حرکتیں ہیں، یعنی اب یہ آخر کی سٹیج ہوگی، تو یہ تو آ گیا، اب اللہ نے جب وقت ہوگا تو لے آئے گا۔ وہ اینڈ میں یہاں بات آ رہی ہے کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ پھر ٹھیک ہے انتظار کرو تم بھی اور میں بھی انتظار کرنے والے ہوں کہ جی اب اگر تمہیں یہی چاہیے تو بس پھر وہ آ رہا ہے۔ اتجادلوننی، کیا تم جدال کرتے ہو، جنگ و جدل جو ہوتا ہے، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے فی اسمائن، کچھ ناموں میں، سمیتموہا، وہ نام جنہیں تم نے رکھا، یہ باب تفعیل سے ہے، سما یسمی، تسمیہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پرومننٹ کرنا، کسی کا نام رکھنا، اسی سے باب تفعیل سے جو ایک لفظ بنتا ہے مسمہ، یہ لیگل ڈاکومنٹس میں لکھا ہوتا ہے من کے مسمہ، میں کہ میرا نام آگے پھر نام لکھا ہوتا ہے من کے مسمہ محمد رضوان، تو جن کو تم نے نام رکھا، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل۔ یہ آپ ذرا غور کریں اس میسج کے اوپر، یہ کتنا سمپل اور کتنا کلیئر میسج ہے کہ تم ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو جن کا کوئی وجود نہیں ہے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے چند نام رکھ چھوڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نہیں نازل کی، کہ یہ جو نام ہے یہ کیا ہے، مثال کے طور پہ کالی دیوی ہے، کالی ماتا ہے، اب یہ کالی ماتا کون ہے؟ کالی ماتا نام ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے۔ لکشمی دیوی کون ہے؟ نام ہے جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، اور ایسے گھڑے ہوئے ہیں کہ 1 ارب کے قریب لوگ ہیں یا 80 کروڑ ہیں یا جتنے بھی ہیں، اور وہ ان کو مانی جا رہے ہیں، ان سے مانگی جا رہے ہیں، اور اس حد تک اعتقاد ہوتا ہے بعض اوقات کے جا کے اپنے بچوں کو بھی قربان کراتے ہیں، جہالت کی اس نہج پر وہ پہنچے ہوئے ہیں، صرف چند ناموں کے اوپر جو ان کے باپ دادا نے رکھے ہوئے تھے۔ یہ چیز انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے جن کے ہاں اس کا کوئی لاجک بنتی ہی نہیں ہے، مطلب یہ ایک میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا، یہ فتوا.com ہے، اس پہ فتوے ہوتے ہیں اور جنرلی بڑے اچھے بھی ہوتے ہوں گے، تو اس میں وہ کوئی کتاب ہے تاریخ البغداد، اس سے یہ نقل کیا، انہوں نے کہا جی 100 نقیب ہوتے ہیں اور 70 نجیب ہوتے ہیں اور 40
ابدال ہوتے ہیں اور 7 اوتاد ہوتے ہیں، اور پھر 3 کتب ہوتے ہیں، پھر ایک کتب الکتاب یا غوث ہوتا ہے، اور غوث جو ہے وہ انسانوں کا سردار ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوتا ہے۔ اب یہ نقیب اور نجیب اور ابدال اور اوتاد اور کتب اور غوث، یہ کیا ہے؟ یہ نام ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اتاری؟ نہیں اتاری، تو کوئی دلیل نہیں ہے، بس نام رکھ چھوڑے ہیں، اور اس کے اوپر ایک پورا پھر علیحدہ پیرلل ریلیجن جو ہے وہ فنکشن کرتا ہے۔ تو یہی چیز تو قرآن شریف بتا رہا ہے آپ کو بار بار، اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ یہ جن کا بھی تم ذکر کرتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ چھوڑے۔ اب اتنی سادہ اور اتنی سمپل بات ہے، آپ ان سے ڈسکس کریں گے وہ مان جائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں مانیں گے، بغیر وہ مانے یا مانے وہ تو ایک ان کا عمل ہے، آپ کا مقصد ہے پیغام پہنچانا، یا آپ کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچانا، لیکن خود غور کر اس پر کلیئر ہونا چاہیے۔ ایسی ایسی کہانیاں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بچپن سے ہمارے یہاں چلی آ رہی ہوتی ہیں، اور لوگ ان کو اوپر بڑا اعتقاد رکھتے ہیں اور بڑا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، اور ساتھ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر مثلاً کسی کتب کی یا کسی نجیب کی یا کسی نقیب کی شان میں گستاخی ہو گئی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب وہ ڈسکس کریں گے یا ایکسپلین کریں گے تو آپ پوچھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ قرآن میں کہیں ہے نہ صحیح حدیث میں کہیں ہے، تو مثلاً وہ آپ کو جواب دیں گے۔ میں آپ کو ایک کانورسیشن ان کی بتاتا ہوں جسٹ گیونگ یو آئیڈیا کہ ہاؤ ڈز ہیومن مائنڈ فنکشن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے، اس کے اندر شام کے اندر 40 ابدال کا ذکر۔ اچھا جی، شام میں 40 ابدال کا ذکر ہوگا، یہاں پہ بھی انہوں نے 40 ابدال لکھے ہیں ایک حدیث کے اندر۔ وہ ذکر یہ ہے کہ 40 اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور ابدال سے مراد نیک بندے ہی ہے، بس ابدال کا ذکر ہے اور کسی کا ذکر نہیں ہے، یہ قطب اور نقیب اور ان کا کسی کا ذکر نہیں ہے۔ تو وہ 40 ابدال کا ذکر ہے کہ جی وہ جب تک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مفہوم اس کا یہ کہ ان کی برکت سے جو ہے وہ جنگوں کو ٹالتا ہے اور برکتیں دیتا ہے۔ غیر اللہ کے نیک بندے کہیں ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ڈیفینیٹلی برکتیں نازل ہوتی ہوں گی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون نیک ہے اور کون نہیں ہے، اور ہم جتنا مرضی کو نیک بندہ اسے کو مدد مانگ نہیں سکتے، دیٹس the problem۔ اینی ویز، تو اس پہ اب ان کو بتایا جائے کہ جی یہ حدیث جو ہے نا یہ تو ضعیف ہے۔ اچھا، اس پہ ان کا جواب ہے اچھا جی یہ حدیث ضعیف ہے، تو دیکھیں یہ ضعیف حدیث کا نام آپ بتائیں کہ کہاں قرآن میں یا کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ کوئی حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے یا کوئی حدیث حسن بھی ہوتی ہے یا مدلس بھی ہوتی ہے، جو بے شمار کیٹیگرائزیشنز کی گئی ہیں۔ حالانکہ یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو جو سسٹم ہے اللہ نے مقرر فرمایا ہے کہ اس حدیث کو ضعیف کو اور اس کو مدلس، وہ ہم تو کہنے گے ہم نے خود ہی بنایا ہے، یہ سسٹم تو ہم نے ڈیزائن کیا ہے حدیثوں کا، اور ہو سکتا ہے کوئی اور ڈیزائن کرتا تو غریب حدیث کا نام غریب نہ رکھتا، کچھ اور رکھ دیتا، ضعیف حدیث کا نام ضعیف نہ رکھتا، کچھ اور رکھ دیتا۔ یہ تو ہم نے خود ڈیزائن کیا، یہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں رہا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ تو سارا اللہ کے اوپر الزام اور جھوٹ باندھا گیا نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی جانشین ہوتا ہے، پھر آگے اس کو 3 کتب ہوتے ہیں، پھر اس کے آگے 7 استاد ہوتے ہیں، پھر 40 ابدال ہوتے ہیں، پھر اتنے نجیب اتنے نقیب ہوتے ہیں، اور وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور پھر ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ تو الہی کام ہے، یہ تو خدا کا کام ہے آپ کی مدد کرنا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ تو مدد اللہ سے مانگنی تھی، بیچ میں آپ نے اتنے سارے بندے ڈال دیے، اس پر تو دلیل چاہیے نا کہ اللہ نے کہا کہاں ہے۔ جہاں ہم نے چیزوں کے نام رکھے ہیں وہ تو ایک وہ پیریوڈک ٹیبل ہے، اب پیریوڈک ٹیبل کے اندر وہ جو 104 یا جتنے بھی ایلیمنٹس انہوں نے ڈٹرمن کیے ان کے نام رکھ دیے، تو اس کے اوپر تھوڑی یہ سوال بنے گا کہ یہ نام دیکھیں قرآن حدیث میں ہے نہیں تو آپ کیوں مانتے ہیں؟ سارے مانتے ہیں کہ ہائیڈروجن پیریوڈک ٹیبل میں یہ اس نمبر پہ آتی ہے اور ہیلیم دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اور پھر کلورین کا یہ نمبر ہوتا ہے، اور نائٹروجن، یہ تو سارے مانتے ہیں۔ بٹ اس ماننے کے اندر تو کوئی کلیم نہیں کر رہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اسی طرح کرو، ان کا نام کوئی اور بھی رکھ سکتا تھا، کچھ اور بھی یہ تو کیٹیگرائزیشن ہے، یہ تو ایڈمنسٹریشن ہے۔ تو اسی طرح احادیث ہمارے پاس آئی، کچھ احادیث یقینی تھی، کچھ احادیث کے اندر شبہ تھا، تو یقینی کا ایک نام رکھ دیا گیا، شبہ کا ایک فرق نام رکھ دیا شبہ والی حدیثوں کا۔ اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے؟ لیکن جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی حضور کا جانشین ہے، تو یہ تو آپ اللہ کے اوپر ایک بات کر رہے ہیں نا۔
تو اس کا ثبوت اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اب یہ کامن سینس کی بات ہے، لیکن لوگ اس طرح کے جواب دیتے ہیں اور پھر سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ جو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کا جو استعمال اتنے غلط طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بڑی پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ تو جو بھی بات کسی سے بھی سنے، میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، مودودی صاحب کو بات کہہ رہے ہیں، طاہر القادری صاحب کو، جو مرضی انسان ہو جو بھی بات کرے، اس کی بات سن کے فوراً سبحان اللہ میں شروع کر دیں، اس کی بات سن کر اس پر غور کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے اچھی بات ہے، لاجیکل ہے، اٹ میک سینس، تو ضرور سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جو مرضی کہیں۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لاجیکل نہیں ہے تو آپ اس کی تحقیق کریں۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تو یہ جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو، اب فیصلہ تو تقریباً ہو چکا ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ فرمایا کہ مسلط ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے نجاست اور قہر۔ کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے چند ناموں کے بارے میں جو تم نے رکھ لیے اور تمہارے باپ دادا نے، جن کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتاری اللہ تعالی نے؟ پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے اس کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ۔ منا، من پلس نا، یعنی وہ رحمت جو ہماری طرف سے تھی، اس سے ہم نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو نجات دی۔ وَقَطَعْنَا، اور کاٹ دی، دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ یہ دابر بیسیکلی جو ہے نا، یہ فعل امر ہوتا ہے، یعنی دال، بے اور رے، اس کا مطلب ہوتا ہے دبر یدبرو کا، کسی چیز کا اینڈ پر پہنچنا۔ اسی سے پھر جو سامنے قبلہ جیسے ہوتا ہے نا، اس سے پیچھے جو چیز ہوتی ہے اس کو دبر کہتے ہیں، ادبار کہتے ہیں، کمر کو، پشت کو، بیک کو۔ تو وہ چیز جو پیچھے آتی ہے اس سے پھر یہ فائل ہو گیا دابر، یعنی پیچھے آنے والا۔ تو جو کسی بھی قوم میں آخری آدمی جو آتا ہے نا، اس کو دابر کہیں گے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آخری آدمی تک کو ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، کاٹ دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اردو میں پھر اس کا محاورے کا با محاورہ ترجمہ بڑھتا ہے کہ جڑ کاٹ دی، یعنی اس کے بعد اب وہ ختم ہو گئی قوم۔ تو ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں تھے۔ ایمان والے نہیں تھے مطلب ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب ان کے اندر طے ہو گیا تھا، تمام حجت ہو گیا تھا، اب ان کا کوئی ارادہ رہ نہیں گیا تھا کہ وہ ایمان لائیں۔ اتنی انہوں نے ڈٹائی اور ضد کا مظاہرہ کیا تھا کہ کرسٹل کلیئر ہو گیا تھا، اور جب کرسٹل کلیئر رسولوں کے معاملے میں ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ عذاب کی ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کر لی کہ 7 راتوں اور 8 دن تک ان کے اوپر مسلسل ایک بنجر ہوا کا، بے فیض ہوا کا طوفان آیا، جس نے اٹھا کے ان کو پٹخا، اور وہ اس طرح زمین پہ مارے گئے، اور ایسے پھر وہ اڑتے اور رڑتے پھر رہے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ بس ہم نے نجات دی حضرت ہود علیہ السلام، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن دعا کے بارے میں ایک سوال ہے۔ میں نے ایک یوٹیوب میں ایک مفتی صاحب تھے، ان سے بھی مطلب 2 سے سنا تقریباً، اور کہیں پڑھا بھی کہ آپ سجدے میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ لیکن جی اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ مولانا اسحاق مثلاً یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ اپنی زبان میں دعا کریں، کس نے منع کیا؟ مجھے پرسنل تھوڑا سا مجھے ذرا ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید ذرا سا نماز کی سینکٹیٹی کو فرق پڑتا ہے
دونوں رائے پائی جاتی ہیں، مگر اگر اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں تو میرا پھر جنرلی مشورہ یہ ہوتا ہے کہ چلے فرض نماز آپ ویسے ہی پڑھ لیں جس میں پوری پوری عربی پڑھی جائے، تاکہ اگر کوئی دل میں شک پیدا ہوتا ہے نا یار اپنی نماز میں دعا کرنے کی نماز خراب نہ ہوتی ہو، تو فرض تو ویسے ہی پڑھ لیں عربی کلمات، اور نفل میں ٹھیک ہے سجدے میں جا کے اپنی زبان میں دعائیں مانگیں جن کو عربی آتی ہے. مطلب آپ کو ماشاءاللہ عربی آتی ہے تو آپ تو کوئی بھی دعا قرآنی مانگ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور جن کو نہیں آتی ہے اور اپنی مانگنا چاہ رہے ہیں تو پھر نفل نمازوں میں وہ کر لیں، اور واقعی اگر اپنی زبان میں دعا مانگیں جس سے مجھے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے تو نماز کے اندر بھی خشوع خضوع پیدا ہو جاتا ہے اور صحیح اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. میں ارشد بول رہا ہوں جی، سب کو جی السلام جی علیکم. میرا ایک چھوٹا وعلیکم سا سوال السلام. یہ ہے کہ ابھی یہ آیا تھا اذا جب، یاد کرو جب یہ ہمیشہ اس سے ایسے سمجھ آتی ہے کہ وہ بندہ کوئی کھڑا تھا تو بڑی پرانی کی بات ہے تو وہ بھول گئے تو اب اللہ ان کو یاد کرا رہا ہے. تو کیا یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کی جاتی ہے کہ یاد کرو جب، تو آپ وہاں ہوتے ہوں گے اس وقت؟ نہیں یہ تو یہ صرف نبی پاک کو نہیں کہا جا رہا، یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے. یہ یاد کرو جب کا بیسک مطلب ہوتا ہے کسی واقعے کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، تو یہ سٹائل ہے عربی کا. یہ یوں نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ از کا جو لفظ ہے، یعنی ایک لفظ از تھا اور ایک اذا تھا، تو اذا تو جب ہے اور اس کے ساتھ انڈرسٹوڈ تھا یاد کرو جب، تو یہ اس کا لفظ عربی زبان میں پہلے سے موجود تھا. تو اس وقت بھی لوگ ایک دوسرے سے جب بات کرتے تھے تو از کہتے تھے کسی واقعے کی طرف. مطلب قوم عاد کا اگر ذکر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے میں بھی از کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یاد کرو جب یہ ہوا. لیکن ہمارے یہاں یہ بات کرنے کا طریقہ تھا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا. ہمارا یہ محاورہ ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے، انگریزی میں کہتے ہیں ونس اپون اے ٹائم، عربی میں وہ از کہہ دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس وقت حضور موجود ہے، بلکہ قرآن شریف میں جب حضرت مریم کا ذکر آتا ہے تو وہاں کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ جب وہ قلم ڈال رہے تھے اور فیصلہ کر رہے تھے کہ کون حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے گا تو آپ وہاں موجود نہیں تھے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہاں پہ بھی از کے الفاظ آتے ہیں، تو اس لیے وہ از والا وہ مطلب نہیں ہے. جی رضوان صاحب، یہ آپ نے مثال دی تھی نا قطب و غوث، یہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں تو جو استعمال ہوتا ہے لفظ وہ ہوتا ہے مشکل کشا، داتا گنج بخش، اور اسی طرح غریب نواز، غوث تو ہوتا ہی ہے، غریب نواز، یہ بھی سب اسی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. اور وہ ہم نے ہمارے گھڑے میں بنائے ہیں، میرا خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے تو آئے نہیں ہے، مگر یہ بڑے کامن لفظ ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم بغیر سوچے سمجھے یہ چیزیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ دعا کے بارے میں ایک میری آبزرویشن ہے کہ زیادہ تر دعائیں ہماری جو ہوتی ہیں وہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے زیادہ ہوتی ہیں، آخرت کی ذرا کمی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے اگر ہم آخرت کی طرف رجوع کر لیں تو شاید دنیاوی اپنے آپ حل ہو جائیں گی. یہ آبزرویشن ناٹ اے کوشچن. جی لیکن ویسے میں عرض یہ کروں کہ دیکھیں اللہ سے دعا مانگنی ہے، انسان کا اللہ سے تعلق ہے، تو آخرت تو ڈیفینیٹلی مانگنی چاہیے. صرف دنیا مانگنا وہ درست نہیں ہے. یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دے دنیا، تو ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو وہ مکمل دعا ہے، یعنی دونوں چیزیں مل کے بنتی ہیں، یہ چیز طے ہے. تو جو اکیلی آخرت اکیلی دنیا مانگتا ہے وہ تو غلط ہے. لیکن اب ایک آخرت انسان مانگ رہا ہے لیکن ابھی اس کے پاؤں میں درد ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کا بچے سے کوئی مسئلہ ہے، کاروبار جو، تو انسان کا اللہ سے رشتہ ہے وہ جو دل چاہے مانگے. اور سجدے میں جنرلی بندہ صحیح معنوں میں تبھی جاتا ہے جب دنیاوی پریشانی آتی ہے. وہ آخرت تو بھی آنی ہے، تو جو بھی دنیاوی پریشانی آتی ہے انسان گڑ گڑا کے جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو ایکچولی دوسری طرف بھی یہ ویسا ورسا دونوں طرح عمل کرتا ہے، تو آخرت کے لیے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے قریب ہوتا ہے. جی صحیح فرمایا، جزاک اللہ خیر. تھوڑا سا ایک یہ تھا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ طے شدہ ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے لیے اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو یہ ڈگری دے دے کہ یار تم کافر ہو یا تم گناہ گار ہو یا جو بھی ہو. یہ تو اللہ نے اس کا حساب لینا ہے اور اس کو جو بھی اس کی
کانسیپٹ ہے یا جو بھی اس نے اسلام یا دوسرا کوئی بھی اس نے مذہب اپنایا ہے وہ ہے. لیکن ایک چیز یہود و نصارہ میں دو تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں اللہ کے ساتھ، بہت بڑا یعنی وہ گناہ سرزد کر جاتے ہیں. جیسے کہ یہود نے حضرت عزیر کو بیٹا کہہ دیا اور حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کہہ دیا. تو اس وقت تک جو کرنٹ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنائیں. تو پھر اس لحاظ سے آپ ان کو کس نظر سے دیکھیں گے یا کس طرح ان کا انٹریکشن کیا ہوگا، یا یہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہیے گا. جی دیکھیں جی، عرض یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانے والی بات نا ہم نے پیچھے ڈیٹیل ڈسکس بھی تھی، اور وہاں میں نے آپ سے یہ چیز عرض کی تھی کہ اسلام نے، قرآن نے یہ بتایا کہ آپ یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، اور جب ان کی عورتوں سے شادی کریں گے تو جو آپ کے بچے ہوں گے ان کے مثلا ماموں اور نانا جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی شادی تو دوستی سے بہت بڑھ کر چیز ہوتی ہے. تو قرآن نے اجازت دی ہے کہ شادی کر لو، اور قرآن ہی اگر یہ کہہ رہا ہو، اگر ہم وہی اس کی انٹرپریٹیشن کریں کہ جی بالکل دوست نہیں بنانا جیسے دوست ہوتے ہیں، تو پھر یہ تو ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن آ جاتی ہے. تو اس دوست کے لیے جنرلی الفاظ استعمال مثلا ایک جگہ ہو گئے تھے، وہاں الفاظ ہو گئے تھے ولیجہ. ولیجہ کا مطلب ہوتا ہے دلی دوست جو آپ کا رازدان ہو. تو وہاں یہ تھا کہ ایسا دلی دوست نہ بناؤ کہ ان کے ساتھ تعلقات میں اپنی قوم کا کوئی نقصان کر بیٹھو. تو وہاں یہ والی بات تھی. اس لیے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنائے، تو پھر جو مشرک ہیں وہ تو ان کے ساتھ تو اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ ان کو مل کر ہی ان کو کہنا چاہیے تم پہ لعنت ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں تھا. تو حضور نے جو زندگی گزاری وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی سے ہم قرآن کو سمجھ بھی سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے لوگوں سے نفرت کی ہو یا لوگوں کو دھتکارا ہو یا کیا. ہاں اس وقت جو یہود و نصارہ سے جنگ چل رہی تھی، تب یہودیوں سے جنگ ہو رہی تھی، تو اب جنگ ہو رہی ہے اور اب آپ نے ان کے ساتھ دوستیاں ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ کے راز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر ہو رہے ہوں گے، وہ آپ سے راز نکلوا رہے ہوں گے. جیسے مثال میں نے دی تھی کہ اگر ہمارے یہاں کوئی کوہٹا میں کام کرتا ہے تو اس کو یہ اجازت مثلا یہ نہیں ہے کہ وہ کسی غیر پاکستانی سے شادی کر لے، اس کو اجازت ہی نہیں ہے. اگر شادی کرنی ہے ہمیں پاکستانی لڑکی کے علاوہ کسی سے تو پھر اس کو ہو سکتا ہے کوہٹا چھوڑنا پڑے. تو یہ ایک اس طرح کی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ شرک کرتے ہیں، اور ہندو بھی شرک کرتے ہیں، اور مکے کے مشرک بھی شرک کر لیتے ہیں. مگر وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ہم نے ان کو کافر نہیں کہنا، ہم نے انہیں نان مسلم ہی کہنا ہے. اور ہمیں یہ معلوم نہیں، یعنی ہائیلی لائکلی تو یہی ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جن پر حقیقت واضح ہوگی اور پھر اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر شرک کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نبی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ملتا ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں. وہ کہیں گے. حضور جب مکہ سے رخصت ہو رہے تھے تو حضور کو یہ کہا گیا، فرمائے قل یا ایھا الکافرون، کہ اب میں جا رہا ہوں، تم پکے پکے کافر ہو. تو پھر ٹھیک ہے، اب تم پہ رات اس میں انڈرسٹوڈ آئے گا، اور پھر غزوہ بدر ہوا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. تو وہ تو کافر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ان کے عقیدے کو کفر کہنا چاہیے، ہمیں ان کے عمل کو شرک کہنا چاہیے، کفر کہنا چاہیے. وہ ایک فرق چیز ہوتی ہے. بندے کو آپ کافر کہہ دیں تو کافر کے مطلب ہے وہ پکا جہنمی ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ والا اس میں فرق ہے. تو جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اب مثال کے طور پہ قرآن شریف کی جو آیت ہے کہ جو مخلوق میں سے بدترین لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے. اب آپ گئے، آپ کی مثلاً کوئی جاننے والے ہیں، کوئی چائنا میں رہتے ہیں، کوئی اور آپ ان کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو اب آپ ان کو تبلیغ کریں تو وہ کہ جس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ان کو بتائیں گے بھائی آپ مخلوق کے گھٹیا ترین بدترین ہستی میں شامل ہیں، دنیا میں آپ سے بڑھ کے گھٹیا کوئی بھی نہیں. تو اب اگلا پیغام اس کو کیسے پہنچائیں گے؟ یہ ایک کامن سینس کا سوال ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کو چھپائیں گے کہ یہ والی آیت ابھی میں اس کو نہیں بتاتا، یہ اس کو بعد میں کبھی بتاؤں گا. تو وہ پھر ویسی پرابلم. حالانکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جان بوجھ کر حق کو قبول نہیں کرتے وہ دنیا میں گھٹیا ترین لوگ ہیں. یہ چیز آپ بتا سکتے، وہ تمام مخلوق میں سب سے گھٹیا ہے.
शरुल बरिया है। तो ये चीज आप बता सकते हैं कि जी देखें जी आपको अगर हक वाज़ेह हो गया और फिर भी आपने ढीठ बनकर जानबूझ के इनकार किया तो आप घटिया तरीन होंगे। अगर आप वाज़ेह नहीं है तो फिर आपका मामला अल्लाह के साथ है, फिर हम जानते हैं कि आप कहाँ फॉल करते हैं। तो ये आना तो आप तबलीग कर सकते हैं। ये क्लैरिटी बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है क्योंकि हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं ना, काफिर काफिर काफिर, और यही हम वो लगा रहे होते हैं। और इसकी में भी एक मिसाल मैंने और भी आपको दी थी कि मसलन जो मुशरिक का एक बच्चा है 7 साल का, वो जा रहा है, वो मंदिर के अंदर बुतों को सजदे भी कर रहा है तो वो मुशरिक, कर तो वो शिर्क रहा है। तो 7 साल का बच्चा जहन्नम में जाएगा, हम सब समझते हैं जनरली कि नहीं जाएगा। जस्ट एक छोटा सा कमेंट ऐड करना चाहता हूँ अगर है जी इसी डिस्कशन के बारे में, कि वो जिस तरह आप बता रहे हैं जी कि अपना एक था जी उस अमल को हम मतलब देखें, उस बंदे को फोकस ना करें, उस बंदे को लेवल ना करें, और एक वो चीज होगी, और दूसरी चीज होगी कि कुछ मतलब कुछ नॉन मुस्लिम वो खुल्लम खुल्ला जो है ना जी वो मुसलमान और इस्लाम के दुश्मन बन जाते हैं। तो वो उसके बारे में एक आयत क्विकली ज़हन में आ रही थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिलमवद्दा वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, है जी, कि वो आयत है जी कि जिसमें जो खुले जो दुश्मन है इस्लाम के, मुसलमानों के, फिर उनके साथ जो है ना जी बड़ी पींगे बढ़ाना वो नहीं चाहिए। ये एक जो से कमेंट ज़हन में आ रहा था है जी। मेरी इसमें भी वही गुजारिश होगी कि खुला दुश्मन है जो भी है, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि काफिर जो है ना ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इसका मतलब ये होता है जो जानते भूलते हक का इनकार करते। अल्लाह के नबियों को ये चीज बता दी जाती थी कि फलां फलां शख्स जो है जानबूझकर हक का इनकार कर रहा है, तो अल्लाह के नबी किसी के मुतल्लिक काफिर का लफ्ज यूज कर सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। हमें मालूम नहीं है, अगरचे वो दुश्मन है, हमारे साथ जंग लड़ने आ गया है या जो भी है, वो गुस्ताखी कर रहा है, बट हमें मालूम नहीं है कि उसको बात वाज़ेह हो गई है या बस वो भेड़ चाल में लगा हुआ है। तो इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इससे एहतियात करनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी वैसे उनको काफिर ही की लफ्ज़ से पुकारती है, तो अगर किसी को वो लॉजिकल लगता है तो बहरहाल वो उसको इख्तियार कर सकता है। वो तो फिर वही वाली बात है कि हर एक ने अपना फैसला एट द एंड खुद करना है। मुझे यूं ही अंडरस्टैंडिंग है कि काफिर का लफ्ज़ हमें यूज नहीं करना है, हम नॉन मुस्लिम कहें, गैर मुस्लिम कहें, ये बिल्कुल दुरुस्त और फैक्चुअल बात है। अगर हम काफिर का वही मतलब समझना जो मैं समझता हूँ कि जिसने जान के हक का इनकार कर दिया हो, तो वो तो किसी के दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना, वो हम फिर कैसे उसको ये लेबल कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रॉब्लम है। तो वो आपकी आयत भी उसी तरह है जैसे यहूदियों नसरानियों को मतलब है कि इन्हें दोस्त नाम ना हो। एक छोटी सी मैं बात यहाँ ऐड करना चाह रहा था। जी जी। ये जो यहाँ पे जो सुदूर नास है ना, इसमें एक छोटा सा फार्मूला है कि जहाँ पेश आता है तो वहाँ अगर आदमी मुंह को गोल कर ले ना तो वो उसकी जो तलफ़्फ़ुज़ सही निकलेगा। मसलन जैसे सुदू आ रहा है ना, तो सुदू में अगर मुंह को गोल कर लो तो उसका वो मेरे ख्याल में तलफ़्फ़ुज़ सही निकलेगा। वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक्चुअली अगर आपको उसकी वजह बताऊं ना, वजह ये है कि उर्दू में जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, तो उर्दू में जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम जबर के साथ करते हैं। मसलन हम आम तौर पे कबूर कहते हैं, हालांकि ये कुबूर होता है। तो उर्दू में कुबूर कहना जो है ना ये मुश्किल हो जाता है, चाहे काफ ना भी निकालें, सिंपल कुबूर भी कहें। तो उर्दू जब आप बोलते हैं ना तो उस लहजे में कुबूर जो है ना बोझल लगता है, तो हम उसको जबर में कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि अरबी में आधे अल्फाज ऐसे होते हैं जिन पर जबर होती है, आधे ऐसे होते हैं जिन पर पेश होती है, और जो प्लूरल होती है वो जनरली पेश से होती है। बट हम जो प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, हम जैसे हम कहते हैं हदूद ऑर्डिनेंस, हालांकि हदूद नहीं होता, हुदूद होता है। अब हुदूद अरबी में बहुत आसान है, हुदूद जब उस लहजे में बोलते हैं। उर्दू में जब बोलते हैं ना तो हुदूद कहने में जुबान अटकती है, तो हम उसको उर्दू में नेचुरली लोग उसको जबर में कन्वर्ट कर देते हैं। वो जो जबर में कन्वर्ट है ना, वो यहाँ पर माइंड खुद ब खुद जबर बोलता है। फी सदूरिन नास बोलने में आसानी होती है क्योंकि हम कुरान भी उर्दू लहजे में पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए असल चीज तो यह है कि जहां पर पेश आए पहले हरफ के ऊपर, तो उस पर खास फोकस होगा, यार इसको मैंने ठीक पढ़ना है। फिर जब ये फोकस होगा तो हाँ जी ठीक है, आप जरा होंठों को गोल कर लें तो इट विल बिकम ईजियर। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, अमल करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उन लोगों के ग्रुप में शामिल ना करे जिनसे अल्लाह नाराज हुआ, जिनके ऊपर अजाब आए या जिनको
قیامت والے دن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہم اس کے نبیوں، صدیقوں، صالحین کے ساتھیوں میں شمار ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔